خوشی یہ ہے کہ دنیا بھر سے جو بھی مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، یہ فرشتہ ان درود پڑھنے والوں کا نام پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، درود پڑھنے والوں کے والد کا نام بھی یہ فرشتہ پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے، ہم درود پاک پڑھے اور ہمارا نام، ہمارے والد کا نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اچھا، دوسرا کیا ہے کہ اس سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس فرشتے کو علم کتنا دیا۔ ہم یہاں اس مسجد میں موجود ہیں، جموں ڈسٹرکٹ میں ہے۔ اگر پورے جموں ڈویژن کی بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کئی سو مساجد ہوں۔ اگر پوری انڈیا کی بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ مساجد کی تعداد ہزاروں میں ہو۔ پوری دنیا کی بات کی جائے تو بہت ساری مسجدیں ہیں۔ ہر نماز کے بعد مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ درود پاک پڑھ رہے ہو، تو کیا پتہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اس فرشتے کو علم کتنا ہے کہ سب کے نام جان لیتا ہے اور سب کی دھیمی آواز کو سن لیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اس فرشتے کی نالج کا، اس کے علم کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، تو جو سارے فرشتوں کے سردار، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے علم کا یا ان کے علم غیب کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیاہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اچھا، یہ تو علم کی بات ہو گئی۔ وش کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا نام اگر کسی سی ایم کے سامنے لیا جائے، یعنی یا کوئی فیمس بندہ ہو اس کے سامنے کسی کا نام لیا جائے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ یار صحیح بتاؤ، میری بات ہو رہی تھی، بار بار معلوم کرتا ہے۔ چلو ہم دیندار لوگ ہیں، ہمارا ذکر ہمارے پیر کے سامنے ہو، ہم جہاں سے بھی مرید ہیں، بندہ کیا کہتا ہے؟ یار صحیح بولو، میرے پیر کے سامنے میری بات ہو رہی تھی، میرا نام لیا جا رہا تھا۔ امتیوں ناز کرو، درود پڑھنے والوں کا نام ان کی نبی کی بارگاہ میں لیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر ادھر سے نگاہیں کرم ہو جائے تو ہماری تو بگڑی بن جانی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جا بھر جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے ڈوبے بہا دیے۔ تو آج کے اس بیان سے ہم پہلا میسج یہ لے لیں کہ انشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اس واقعے سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر کوئی روزانہ 10 بار درود پاک پڑھ رہا ہے تو گویا اس کا ذکر 10 بار ہو رہا ہے۔ اگر کوئی روزانہ 100 بار درود پاک پڑھ رہا ہے تو اس کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 100 بار ہو رہا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بار بار ہمارا نام لیا جائے، ہمارا ذکر کیا جائے، تو بار بار درود پاک پڑھتے رہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ جھوم کر ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکہ مکرمہ میں ایک ایران سے تعلق رکھنے والا ایک شخص رہتا تھا، اور یہ بندہ، یہ شخص بڑا نیک تھا۔ کتنا نیک تھا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اس نے مکہ مکرمہ میں 60 سال اس طرح گزارے تھے کہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور رات کو خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتا تھا۔ کتنے دن گزارے؟ 60 سال۔ اور یاد رکھیے کہ مکہ مکرمہ کی ایک نیکی، حدود حرم کی ایک نیکی
1,00,000 नेकियों के बराबर। और इसने कितने दिन गुजारे थे? 60 साल। इसका एक दोस्त था, उसे कहीं सफर करना था, कहीं जाना था। उसने 10,000 दीनार, दीनार मतलब सोने के सिक्के, इसके पास अमानत के तौर पर रखा है। और जहन ये था कि बड़ा नेक है, परहेजगार है, अमानत में खयानत नहीं करेगा, जब मैं आऊंगा तो पैसा मेरा वापस मिल जाएगा। ये रकम रखवा कर चला गया। जब वापस आया तो पता लगा कि इस बंदे का इंतकाल हो गया। जिसके पास इसने दीनार रखे थे उसका इंतकाल हो गया। तो इसे अपने पैसों की फिक्र हुई। ये उस वक्त के मुफ्तियान इकराम, फुकाए इकराम के पास गया और जाकर कहने लगा कि मैंने एक बंदे के पास पैसे रखवाए थे, बड़ा नेक था, नवाजी था, इबादत किया करता था। अब वो बंदा तो मर गया, मेरे पैसे किधर गए? मुझे कोई सोल्यूशन दे दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए कि मेरे पैसे मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि ये शख्स बड़ा नेक था, कहा जमजम के कुएं पर चले जाओ, जहां जन्नतियों की रूहें जमा होती हैं, वहां तुम्हें इसकी रूह जवाब देगी कि तुम्हारे पैसे कितने। ये जो एड्रेस बताया था वहां पहुंचा, इसने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। दूसरी आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। पूरी रात आवाज लगाता रहा, कोई जवाब नहीं आया। सुबह को फिर उन्हीं के पास पहुंचा और कहने लगा मैं तो पूरी रात आवाज लगाता रहा, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फरमाया हो सकता है ये शख्स जहन्नमियों में से। कहा तुम यमन जाओ, जहां एक कुआं है जिसका नाम है बहरे बरहूद, जहां जहन्नमियों की रूहें जमा होती है, वहां तुम्हें इसकी रूह जवाब देगी कि तुम्हारे पैसे कितने। अब क्योंकि काफी बड़ी रकम थी, ये मक्का मुकर्रमा से सफर करके यमन पहुंचा और उस एड्रेस पर पहुंचा। इसने आवाज लगाई, वहां से उसकी रूह ने जवाब दिया कि तुम्हारे पैसे फुला दीवार के नीचे दबे, जाकर निकाल। इसने जब सुना तो डर गया, कांप उठा और कहने लगा मैं अपने पैसे तो निकाल लूंगा, तुम इधर कैसे? तुमने तो 60 साल इस तरह गुजारे कि दिन को रोजा रखते थे, रात को खाना काबा का तवाफ किया करते थे, तुम जहन्नमियों में शामिल हो गए। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, उस बंदे ने जो जवाब दिया वो सुनो। वो कहता है दरअसल बात यह है कि मैं इबादत तो किया करता था, मगर एक मेरी बहन थी जो पैरों से मासूम थी, चल नहीं सकती थी। मैं इबादत तो किया करता था मगर अपनी उस बहन को भूल गया था। अल्लाह पाक ने मेरी 60 साल की इबादत मेरे मुंह पर। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि कईयों के चेहरे पर दाढ़ी है, आप नमाज भी पढ़ते होंगे, बहुत अच्छी बात है कि फराइज की पाबंदी हमें करनी है। नमाज फर्ज है, पढ़नी है, रोजा फर्ज हो गया, रखना है, ज़कात फर्ज है, देनी है, हज अगर फर्ज है तो अदा करना है। लेकिन याद रखिए कि मुझ पर और आप पर 2 तरह के हुकूक हैं। एक हुकूक अल्लाह है जो अल्लाह का रब है, और एक हुकूक इबाद है जो बंदों का। कई लोग फराइज के तो बहुत पाबंद होते हैं, नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन जिन लोगों के साथ हम रहते हैं या हमारी फैमिली वाले, तो कईयों की इस तरफ तवज्जो नहीं होती। और फिर कुर्बान है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका वो है कि हर बंदा सीख सकता है। कोई अच्छा शौहर बनना चाहता है, देखे कि हमारे प्यारे आका का अंदाज क्या है। कोई अच्छा लीडर बनना चाहता है तो देखे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना खूबसूरत अंदाज था। कोई अच्छा दोस्त बनना चाहता है तो देखे कि सहाबा इकराम के साथ कैसी गैदरिंग हुआ करती थी। फिर सहाबा इकराम ने सवाल करके हमारे लिए आसानियां कर दी। एक सहाबी ने सवाल किया था, मेरे
حسن اخلاق کے سب سے زیادہ حقدار کون لوگ؟ یعنی میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ پیارے آقا نے فرمایا تیری ماں. پھر عرض کی اس کے بعد فرمایا تیری ماں. پھر عرض کی اس کے بعد فرمایا تیری ماں. پھر عرض کی اس کے بعد فرمایا تیرے والد. پھر عرض کی اس کے بعد فرمایا تیرے قریبی رشتہ دار. یعنی پوری ایک چین بیان کر دی. اچھا علماء نے اس پر ڈیبیٹ کی ہے کہ ماں کو 3 بار کیوں کہا؟ تو فرماتے ہیں کہ بچے پر ماں کے 3 احسان ہوتے ہیں. پہلا احسان یہ کہ ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے. دوسرا احسان یہ کہ پیدائش کے وقت ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے. اور تیسرا احسان یہ کہ ماں بھی پرورش کرتی ہے. اچھا باپ کا بھی ایک احسان ہے کہ باپ بھی پرورش کرتا ہے. اچھا اب کوئی اتنی روایت سنے، اتنی حدیث سنے اور کہے چلو والد صاحب کو سائڈ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تقسیم کیا گیا ہے، اور تقسیم یہ ہے کہ خدمت اپنی ماں کی زیادہ کرو اور ادب و احترام اپنے باپ کا زیادہ کرو، کیونکہ تمہاری جو ماں ہے اس کا جو شوہر ہے وہ تمہارا باپ ہے. اچھا کئی بار ہم والدین کے ٹاپک پر تو کچھ نہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، دیگر رشتے داروں کو بھول جاتے ہیں. کئی لوگ بیوی کو اپنی جوتے کی نوک پر ہی رکھتے ہیں، چائے گرم کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، گرمی ہے تو پانی ٹھنڈا کیوں نہیں ہے، آئیں گے تو بس گھر میں چھوٹے بھائی بہنوں کو مارنا ہی ہے، یا بچے ہیں تو ان کو ڈانٹنا ہی ہے. یعنی کئی لوگوں کے گھر کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ بھائی والد صاحب آ رہے ہیں تو سائلنٹ ہو جاؤ، بڑے بھائی آ رہے ہیں خاموش ہو جاؤ. تو اگر یہ انداز ہوگا ہمارا تو گھر والوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ کیا ہم بھول گئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو، امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک ہاتھوں پر بٹھا لیتے، بچوں کو پیار کیا کرتے، شفقت کیا کرتے. ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص ساتھ ہی موجود تھا. ایک بچہ آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر پیار کیا، چوما. تو وہ شخص جو ساتھ میں تھا اس نے کہا بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ ہاں. کہا میں نے تو کبھی نہیں کیا. آپ نے فرمایا جس کے دل میں رحم نہ ہو میں اس کے لیے کیا کروں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو کہیں کا گورنر بنا رہے تھے، ذمہ داری دے رہے تھے. وہ شخص ساتھ ہی کھڑا تھا. ایک بچہ آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر اسے پیار کیا، چوما. اس نے کہا بچوں کو بھی پیار کرتے ہیں؟ ہاں. کہا میں نے تو کبھی نہیں کیا. آپ نے فرمایا اس کی گورنری کے آرڈر کینسل کرو، کیونکہ جو بچوں پر رحم نہیں کر سکتا وہ رعایا پر کیا رحم کرے. یہ ہے ہمارا دین، ہمارا اسلام. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی غلطی ہو گئی معاف نہیں کریں گے، مسٹیک ہو گئی ایک بار اب معاف نہیں کرنا. ہمارے چھوٹے بھائی بہن، ہمارے رشتے دار، ہمارے جونیئر جو ہمارے اندر کام کر رہے ہیں، آج لوگ ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، چھوٹی چھوٹی مسٹیک کو بھی درگزر نہیں کر رہے ہوتے، معاف کرنے کا ذہن نہیں ہے. یاد رکھیے جو معافی دیتا ہے، جو معاف کرتا ہے اس کو معافی ملتی ہے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کوئی نمازی نہیں تھا، نیکیوں میں زندگی نہیں گزر رہی تھی. جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے. اس سے پوچھا بھائی جنت کیسے مل گئی؟ تو اس نے کہا دراصل بات یہ ہوئی کہ میں ایک بار کھانا کھا رہا تھا، کھانے میں نمک تیز تھا. میرے جی میں آیا، میرے من میں آیا ایک پلیٹ ماروں بیوی کے منہ پر. ہو سکتا ہے آپ میں بھی کوئی ایسے ببر شہر بیٹھے ہوں کہ کھانا پسند نہیں آیا تو لوگ کوئی کھانا پھینک دیتے. کہا کہ میرے من میں بھی ایسے ہی آیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، بہت ساری غلطیاں مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں. کہتا ہے جتنا کھانا کھانا تھا اتنا کھا لیا، باقی صبر کیا. جب مرا تو اللہ پاک نے فرمایا بندے تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا، جا ہم بھی تجھے معاف کریں. وہ ہم کہتے نہیں معافی نہیں ہے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم اپنے غلام کو ایک دن میں کتنی بار معاف کریں؟ پہلے تو غلام ہوتے تھے نا، آج نوکر ہوتے ہیں۔ فرمایا 70 بار معاف کرو۔ 70 بار کا بہت زیادہ کہہ رہی ہے، بہت زیادہ معاف کرو۔ ایک اور روایت سنی، فرمایا 3 باتیں جس شخص کے اندر ہوگی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب آسانی سے لے گا اور جنت میں محل عطا فرمائے۔ فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ کہاں ہے ہماری سوسائٹی میں یہ باتیں؟ ہم پر کوئی ظلم کر تو دے جانے انجانے میں، ہم کہتے ہیں بھائی عید کا جواب پتھر سے دیں گے، جانتے نہیں ہوں میں کس باپ کی اولاد ہوں، جانتے نہیں ہوں میرا تعلق کس قبیلے سے ہے، جانتے نہیں ہوں میرا کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ ہے۔ تو یوں لوگ بول رہے ہوتے ہیں بھائی ظلم کسی نے جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دی، ہم بولے چلو یار اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے، ہم نے ظلم کسی پہ نہیں کر رہا، لیکن اگر کوئی اس طرح کی زیادتی ہمارے ساتھ کر دے ہم بولے چلو یار کوئی بات نہیں، آپ ہو تو میرے بھائی، چلو معاف کیا۔ دوسرا کیا فرمایا؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہمیں نہیں بلایا کسی نے شادی میں، فنکشن میں نہیں بلایا، ہم کیا کہتے ہیں بھائی تم نے نہیں بلایا ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ اچھا کئی بار سامنے والا اپنی غلطی کو مان رہا ہوتا ہے، بھائی معاف کر دو بھول گیا، ہم کیا کہتے ہیں بھائی پوری جموں ڈسٹرکٹ والوں کو دعوت دی، میں تمہارے پڑوس میں رہتا ہوں مجھے ہی بھول گئے، تم نے جان بوجھ کے نہیں بلایا۔ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ تیسرا کیا فرمایا؟ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ ہم سے کوئی بولے تو صحیح، رشتہ توڑنے کی بات کریں پہلے بول دیتے ہیں بھائی جاؤ بہت زندگی ختم۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ کوئی رشتہ توڑنے کی بات کرے ہم اس کا ہاتھ پکڑے اور بولے بھائی یہاں بھی ساتھ میں رہتے انشاءاللہ آقا کے صدقے میں جنت میں بھی ساتھ میں رہے۔ یقین جانو یہ 2 جملے آپ کسی کو بول دیں، کوئی کتنا بھی ناراض ہو کہے گا یار انہوں نے تو بہت آگے کی بات کر دی، تو خدارا اپنے اخلاق کو اچھا کریں اور بالخصوص اپنی فیملی والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈیورس ہو رہی ہے، ہمارے طلاق ہو رہی ہے۔ آپ جو گھر کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اپنے ماحول، اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کیجئے، برداشت کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کیجئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقیں نہیں دی جاتی۔ جو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر وہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کریں اور اپنے غصے کی عادت کو نکالیں۔ غصہ لوگوں کو بہت جلدی آ جاتا ہے، بھئی طلاق جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ غصے میں لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کسی کی بیوی نے اچھا کھانا بنایا ہو اور شوہر نے کھانا کھایا اور کہا ہوگا بہت اچھا کھانا ہے جاؤ اس خوشی میں آپ کو طلاق، تو غصے میں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، یہ ہے ہمارا دین، ہمارا اسلام، اور یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جس کے ذریعے سے چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آئیے آپ سب کو میں دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد چھنی جو آپ کا علاقہ ہے ٹھیک ہے وہاں ویکلی اجتماع دعوت اسلامی کا ہوتا ہے، وہاں شرکت کیجئے۔ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ اس طرح سے جب علم دین سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اندر بھی چینج آنا شروع ہو جائے۔ یاد رکھیے علم دین سیکھنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، چاہے آپ دینی کتابیں پڑھیں، اسلامی بکس جو ہیں ان کو پڑھیں، ٹھیک ہے آپ قافلے میں سفر کریں، تو اس طرح سے جب ٹائم نکالیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری اسلامی نالج بڑھے گی اور انشاءاللہ عمل کی طرف بھی آئیں گے۔ ماشاءاللہ یہ جو مسجد ہے ہماری
तो आप सब इसमें इसका जो खर्च होता है उसमें हिस्सा लेते ही हैं। एक बार मैं और गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा शामिल करें और यकीन जानिए ये सब जो भी कुछ हम अल्लाह की राह में देते हैं ये सब सदका है और सदके की बड़ी फजीलत है। फरमाया गया सदका बुरी मौत से बंदे को बचाता है। और फरमाया गया अपने मरीजों का इलाज सदका करके करो। एक और रिवायत बयान की जाती है, हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक फरमाता है, इब्ने आदम अपना माल मेरे पास जमा करा दे, ना डूबेगा ना जलेगा ना कम होगा, मैं तुझे उस दिन दूंगा जिस दिन एक एक नेकी की जरूरत है। हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक जो हमारे इस मस्जिद में जिस तरह का भी हिस्सा लेते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अल्लाह पाक सबके घरों को आबाद फरमाए। और जब भी कोई इस तरह का मतलब काम हो तो हम सबको चाहिए कि हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जितना अल्लाह की राह में देंगे इंशाअल्लाह उसकी बरकतें दुनिया में भी मिलेंगी और आखिरत में भी मिलेंगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ बयान हुआ है उसमें जो गलतियां नामियां हुई हैं अल्लाह पाक अपने फजलो करम से माफ़ फरमाए, उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।